تحت المسجد کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحت المسجد کہتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں نا، جیسے آپ انٹر کیا مسجد میں تو فوراً تو نماز کھڑی نہیں نہ ہوئی ہوتی، ٹائم لگتا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے مسجد کے اندر گھستے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ ٹکٹ ہے مسجد کے اندر انٹرنس کا. آپ نے اسی وقت رکعت پڑھ لینی ہے، 2 رکعتیں نماز باندھ دینی ہے، اور آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ تحت المسجد کی نیت کر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اس کو اوقات مکروہہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، یعنی ٹکٹ لے لے پہلے اندر جا کے بیٹھنے سے پہلے. مسجد میں یہ ٹکٹ ہے مسجد کا، تحت المسجد جو ہے. تو آپ کھڑے کھڑے ہی، جیسے آپ ابھی انٹر ہوئے کھڑے کھڑے ہی ہو، باوضو تو ہوتے ہی ہو آپ جب مسجد میں جاتے ہو، ظاہری بات ہے وضو کر کے جاتے ہو، تو اسی ٹائم جا کے 2 رکعتوں کی نیت باندھ لو اور نماز پڑھ کے پھر ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، اور پھر انتظار کرو فرض نماز کی ادائیگی کا کہ کب آپ کو امام نماز پڑھائے اپنے پیچھے. پھر تحت الوضو کیا ہے؟ تحت الوضو ایک نفل نماز ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. رسول نے فرمایا جو شخص میرے طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز دنیاوی سوچ و بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کتنی کتنی آسان چیزیں دی ہیں، نمازیں اس حد تک دے دی ہیں کہ ہم معافیاں مانگتے رہیں اللہ سے اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتے رہیں بڑی آسانی سے. نہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے، نہ کوئی ٹائم لگ رہا ہے، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پسینہ بہ رہا ہے. 2 رکعت نفل نماز سے تحت الوضو کا کر کے آپ اگر جیسے وضو کرتے ہو، اور وضو بھی کون سا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پورا باقاعدہ صحیح وضو. یہ نہیں کہ بھاگم بھاگ وضو کیا، آدھا جسم گیلا ہوا آدھا نہیں ہوا، ہاتھ گیلے ہوئے آدھے آدھے نہیں ہوئے، سر کا مسا پراپر ہوا نہیں ہوا، کانوں کے پیچھے گردن پہ پانی پھرا نہ پھرا، اس طرح نہیں. پراپر وضو ادا کرنا ہے اپنا، اور اس کے بعد تحت الوضو کے بھی 2 رکعت پڑھ لینے ہیں. اور وہ 2 رکعت آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو، اس کے لیے ضروری نہیں مسجد، کیونکہ اکثر لوگ مسجد میں جا کے وضو کرتے ہیں، کچھ لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں. تو جو لوگ گھروں میں وضو کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی 2 رکعتیں پڑھ کر پھر مسجد میں آئے، پھر مسجد میں تحت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں جب تک کہ نماز سٹارٹ نہیں ہوتی. اب نماز حاجت پڑھ لیتے ہیں. جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی وقت 2 رکعت نفل پڑھے. اوقات مکروہہ آپ کو پہلے بتا دیا، ایک زوال کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک آفتاب کے طلوع کا ٹائم ہے، اور ایک آفتاب غروب آفتاب کا ٹائم ہے. تو طلوع اور غروب کے دوران نہیں پڑھنی آپ نے یہ اوقات مکروہ، اور زوال کے ٹائم یعنی دوپہر کے 12 بجے. ان کے علاوہ آپ کبھی بھی نفل پڑھ سکتے ہو، یہ نماز حاجت ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کریں. جیسے اگر آپ کوئی بہت پریشانی آ جاتی ہے، جیسے آج کل آپ کا CP3 آ رہا ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہو بچوں. آپ 2 رکعت نماز کی وہ کرو، نیت کرو، لیکن خیال رکھو کہ اس ٹائم ظہر کی نماز کا ٹائم نہ ہو، اور اگر آپ اسکول سے آئیں تو میں بھی عصر کی نماز کا ٹائم نہ ہو. ظہر پڑھنے کے بعد آپ عصر سے پہلے کوئی بھی ٹائم چوز کر لو، اس میں آپ 2 رکعت نماز حاجت بولو نیت کے اندر کہ میں 2 رکعت نماز حاجت ادا کرتا ہوں واسطے اپنے CP میں اچھے مارکس لینے کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے ہم اللہ سے ریکویسٹ جو ہماری جاتی ہے نا، یہ ریکویسٹ میسیجز ہیں جو آپ ان باکس کر رہے ہو اللہ کے پاس، ٹھیک ہے. تو اللہ ضرور سنتے ہیں. اور خوشو خضو سے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں آپ کے، وہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے اچھے سے سبق یاد ہو جائے. یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر سکتے ہو حاجت کی نماز پڑھ کے، یا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. یہ احادیث نماز حاجت کے لیے مسنون دعائیں بھی وارد ہیں. سنت یہ ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنائیں. جس کے علاوہ نماز حاجت کے اندر اور بہت ساری دعائیں ہیں جن میں آپ اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی یہ پڑھ سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی دعائیں جو نماز حاجت کے دوران آپ بالکل عاجزی سے روتے ہوئے پڑھیں. نماز استسقاء کیا ہے؟ اس میں استسقاء کے معنی پانی طلب کرنے کے ہیں. جیسے آپ پانی کسی سے مانگتے ہو، ایک یہ مسنون عمل ہے. خشک سالی کے دوران اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز استخاصہ یا استسقاء بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نماز استسقاء کا طریقہ یہ کہ امام بستی سے باہر کسی میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھائے، نماز کے بعد کھڑا ہو کر خطبہ دے، اس کے بعد خضوع خشوع سے توبہ اور استغفار اور بارش کی دعا کی جائے. اب یہ وہ خشک سالی کے علاقے ہیں، جیسے آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ کھلے میدان میں سب کو نماز کی دعوت دیں اور کہیں کہ جی آؤ ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ پاک پاکستان میں بارشیں لے کر آئے تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو، دھند ختم ہو، یہ عجیب سی ٹھنڈ ختم ہو، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور سورج کی شکل ہمیں نظر آئے. تو یہ گرمیوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سردیوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں بارش مل
سکے. یہ ہوتی ہی بارش کے لیے ہے, پانی مانگنے کے لیے, کہ آپ اللہ سے پانی مانگ رہے ہو کہ اللہ پاک بارش برسا. نماز کسوف اور خسوف میں کیا فرق ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. خسوف جو کسوف کا ہے معنی وہ سورج گرہن, اور خسوف معنی چاند گرہن ہے. ٹھیک ہے, کاف سے جو کسوف ہے اس میں مطلب ہے سورج جب گرہن لگتا ہے, یعنی سولر اکلپس لگتا ہے, جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے, اس پر بلیک شیڈ آ جاتا ہے, یعنی سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے, تو اس دوران یہ نماز پڑھی جاتی ہے صبح کے ٹائم. ٹھیک ہے, اور خسوف جو خے سے ہے وہ چاند گرہن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاند رات میں نظر آتا ہے, اور چاند گرہن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو چاند گرہن لگ جاتا ہے. تو چاند کیونکہ رات کو نظر آتا ہے تو یہ نماز رات میں پڑھی جاتی ہے. اس موقع پر پڑھی جانے والی نماز نماز خسوف یا نماز کسوف کہلاتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا, بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس جب ایسا ہو تو نماز پڑھو. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے, غمزدہ تھے, تو اس دن جو ہے نا سورج گرہن لگ گیا. تو وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج بھی غم منا رہا ہے اور سورج نے کالی چادر اوڑھ لی, اس طرح کی باتیں نا تہمات بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلط ہے, تم لوگ یہ غلط کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو, کیونکہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کسی کو بھی گرہن اس لیے نہیں لگتا کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کی وجہ سے سورج نے بھی غم کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہندو جو ہیں سورج اور چاند گرہن میں عجیب طرح کے عملیات کرتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں, تو یہ سب جو ہے نا تو ہم پرستی, اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں, تو ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ اگر اتنے بڑے سورج کو کالا کر دیتا ہے نا تو ہمارا کیا اثر ہوگا. تو بس یہ سوچ کر ہمیں نماز خسوف ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ گرہن ہماری زندگیوں پر نہ لگانا, جو سورج کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اللہ میاں ہم تو پہلے ہی ہمارے اعمال بڑے برے ہیں, تو یہ آپ کی نشانی آپ کے لیے ایک قسم کی سمجھ لیں تنبیہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو الارمنگ سچویشن ہے جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کو اللہ اگر اپنے قبضے میں نا تو ہماری تو جان ہی بہت چھوٹی سی, تو ہم اللہ سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں, اور جب بھی ایسا ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم استغفار کریں اور یہ والی نماز پڑھیں. سورج گرہن کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے میں بھی خوب دیر تک ہوں. 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حتیٰ کہ یہ حالت زائل ہو جائے. اسی طرح چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, یعنی جتنی دیر تک سورج گرہن ہوتا ہے, میں بھی سورج گرہن کبھی کبھی 15 منٹ 10 منٹ اتنی دیر کا ہوتا ہے, کبھی کبھی گھنٹے 1.5-2 کا بھی ہوتا ہے. تو اس دوران جو ہے نا اللہ سے توبہ اور مغفرت کی طلب ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, ہمیں کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ ہمیں اس قسم کی پریشانیوں سے بچائے رکھیں. اور دونوں طرح چاند گرہن بھی اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کسوف اور توبہ اور استغفار اور لمبے سجدوں کے اوپر توجہ کریں. ٹھیک ہے نا, ہم بجائے اس کے کہ ہم جا کے تصویریں اتارتے پھریں باہر نکل کر, یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسنون نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں. تو بچوں یہ ساری نمازیں تھیں, آپ نے کیا کرنا ہے سی پی کی تیاری کے لیے سب نمازوں کے نام یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو چاند گرہن اور سورج گرہن میں پوچھا جائے گا کہ چاند گرہن ہو تو کون سی نماز, سورج گرہن ہو تو کون سی نماز. ٹھیک ہے, بارش استغاثہ کا کیا مطلب ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا, اور یہ کہ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور کن اوقات میں نماز پڑھنا منع فرمایا گیا, مکروہ اوقات کیا ہیں وہ بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے گا, وہ بتانا بہت ضروری ہے. اشراق اور چاشت کا فرق آپ سے پوچھا جائے گا کہ اشراق چاشت اور ابابین کے ٹائمنگز آپ اچھے سے یاد رکھیں. تحت المسجد اور تحت الوضو میں فرق پوچھا جائے گا, وہ کیا ہے. تحت المسجد ہے کہ کھڑے کھڑے نماز جیسی انٹر کریں مسجد میں آپ نماز پڑھیں, اور تحت الوضو کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو اتنا مشکل نہیں تھا, یہ سبق بہت آسان ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.